اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل سے پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں، جس میں آج ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق میں آپ کو مضمون کے بارے میں بتاؤں گا۔ مضمون آپ نے کیسے لکھنا ہے، نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اور آپ مضمون میں پورے نمبر کیسے لے سکتے ہیں اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، پہلی بات پھر دہراتا ہوں کہ جو اردو کا پیپر ہوتا ہے، اس میں آدھے نمبر کیا لکھنے کے ہوتے ہیں اور آدھے نمبر کیسے لکھنے کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں پیپر پریزنٹیشن جو ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی لکھنا ہے۔ اگر آپ ایسے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سوال کا نمبر دینا ہوتا ہے۔ آپ کے پیپر کے مطابق جو بھی سوال ہو، میں نے فرضی سوال نمبر دیا ہے، سوال نمبر 1۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ صفحے کے درمیان میں نے لکھا ہے اور یہ 605 مارکر کے ساتھ لکھا ہے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی اسی سٹائل میں 605 مارکر کے ساتھ صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے۔ نیچے ایک موٹی لائن لگانی ہے اور اس کے نیچے باریک، اور سائڈوں پہ 3 نقطے آپ نے لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مضمون نویسی کا مطلب ہوتا ہے مضمون لکھنا۔ یہ لفظ لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، سائڈوں پہ بریکٹ لگانی ہے، اور یہ بھی 605 کے ساتھ لکھنا ہے، نیچے آپ نے باریک سی لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے عنوان کا لفظ جو ہے وہ لکھنا ہے 605 کے ساتھ۔ اس میں کمبینیشن ذرا دیکھیں کہ اوپر بلو مارکر آپ نے نیچے جو لائنیں ہیں بلیک لگانی ہیں، ادھر آپ نے فل بلو کے ساتھ لکھنا ہے۔ عنوان کا لفظ جو ہے وہ بلو کے ساتھ لکھنا ہے، اور جو عنوان ہوگا وہ بلیک کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ کمبینیشن آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مضمون کے اندر حوالہ جات لکھنے ہوتے ہیں۔ جتنے آپ حوالہ جات لکھیں گے، یعنی اشعار، آیات یا احادیث لکھیں گے، اتنے ہی آپ کے نمبر زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، وہ دھڑا دھڑ لکھتے جاتے ہیں، اس میں کوئی کوٹیشن، کوئی حوالہ جات نہیں لکھتے، اس وجہ سے ان کے نمبر بہت کم آتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مضمون کے اندر کم از کم 4 سے 5 حوالہ جات لکھنے ہیں۔ تو میں نے مضمون کا آغاز ہی ایک حوالے کے شعر سے کیا ہے، کیونکہ مضمون کا عنوان ہے محنت میں عظمت۔ تو میں نے لکھا ہے وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ تو آپ نے اپنے ٹاپک کے مطابق جو بھی ہو، اس میں وقت کی پابندی ہو تو وقت کی پابندی کے حوالے سے آپ نے شعر لکھنا ہے۔ یہ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، یہ 604 مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اوپر 605 تھی، یہاں 604 چلے گی۔ پھر آپ نے جب شروع کرنا ہے تو آپ نے پیراگراف کی شیپ میں لکھنا ہے، اور بارڈر لائن سے اتنی جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے چھوڑ کے لکھنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، 7 لائنیں آپ نے لکھنی ہے یا 5 لائنیں لکھنی ہے، پیراگراف بنانا ہے۔ پیراگراف کے اینڈ پہ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے۔ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی قرآن آیت جو لکھیں یا اس کا ترجمہ لکھیں۔ قرآن آیت کیسے لکھنی ہے، فرمان الہی ہے یا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ اگر آپ کو آتا ہو تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، نمبر زیادہ آنے کے چانسز ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ محنت کے حوالے سے ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے اپنے ٹاپک کے مطابق لکھنا ہے، اسی طرح مارکر کے ساتھ، یہ بلیک پوائنٹر کے ساتھ۔ ترجمہ اپنے واو عین میں بند کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک پیراگراف لکھیں 5 سے 7 لائنوں کا۔ اصول وہی ہے کہ اتنی جگہ چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے، اور جب پیراگراف اینڈ کرنا ہے 7ویں لائن وہ بھی آپ نے آدھی لکھنی ہے۔ پھر آپ نے کوئی نہ کوئی شعر ایڈ کرنا ہے۔ میں نے جیسے لکھا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو عزیز طلبہ، جو میٹرک کے بچے ہیں، 10ویں والے بچے، ان کو کم از کم 3 صفحے لکھنے ہوں گے مضمون کے، تب جا کے ان کے نمبر پورے ہوں گے۔ اور ان 3 صفحوں میں کم از کم 5 سے 6 اشعار ہونے چاہیے، 1-2 قرآنی آیات کے ترجمے، اور 1 آدھ حدیث ہونی چاہیے ٹاپک کے متعلق، پھر جا کے آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے جلدی سے، یہ سبق کا اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مضمون ہے 10ویں کلاس میں 15 نمبر کا آتا ہے۔ تو سبق کا خلاصہ کیسے لکھتے ہیں، آپ نے وہی سوال نمبر سینٹر میں لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ 605 مارکر استعمال کرنی ہے۔ سبق کا خلاصہ درمیان میں لکھ کے سائڈوں پہ بریکٹ لگانی ہے۔ پھر سبق کا عنوان سائڈ پہ لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، مصنف کا نام مارکر کے ساتھ، اور آگے جو عنوان ہوگا وہ اور مصنف کا نام آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے۔
پیراگراف کا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ جب شروع کرنا ہے تو اتنی جگہ چھوڑنی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، 7 لائنوں کا پیراگراف بنانا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے پیراگراف جب ختم کرنا ہے تو یہاں پہ روکنا ہے، پھر نیا پیراگراف یہاں سے شروع کرنا ہے، پھر اس کی 7-8 لائنیں لکھنی ہیں، اور اس طرح آپ نے اپنا خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، خلاصے کے اندر آپ نے کوئی حوالہ جات، کوئی کوٹیشن نہیں لکھنی ہوتی، سوائے اس کے جو اخلاق نبوی کے حوالے سے ہو یا سیرت النبوی کے حوالے سے مضمون ہو، خلاصہ ہو، تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں حوالہ جات یا کوٹیشن یا حدیث یا آیت کا ترجمہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خلاصہ جات ہیں اس کے اندر کوئی کوٹیشن، کوئی حوالہ آپ نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے اس طرح خوبصورت ایک پیج کے اوپر اس کا اسکیچ، اس کا خاکہ مجھے بنا کے سینڈ کرنا ہے، اور مضمون کا بھی اسکیچ اور خاکہ آپ نے مجھے بنا کے سینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے اغلاط کی درستی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔